الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، نماز ایک جامع ترین عبادت ہے۔ اس ایک عبادت کے ذریعے قرآن مجید کے بہت سے احکام پہ عمل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ رنجیدہ ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ کیا کیجئے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کیجئے اور ساجدین میں سے، سجدہ گزاروں میں ہو جائیں، نماز پڑھیے۔ تو اس آیہ کریمہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، انسان کسی مشکل میں پھنس جائے تو اس کا حل نماز میں ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے آپ کو ایک معتدل امت بنایا، ایک ایسی امت جو ہر کام میں راہ اعتدال پر ہے، افراط ہے نہ تفریط ہے، اور یہ اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں کے سامنے گواہ ہو جاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کے احکام پر یوں عمل کیا جاتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پہ گواہ ہو۔ یہ شہادت علی الناس، شہادت حق، یہ ہماری امت کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی دین پر عمل کریں اور لوگوں کو دین کی راہ دکھائیں۔ یہ شہادت حق ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی ایک بہترین صورت نماز ہے۔ جب مل کر نماز پڑھی جاتی ہے تو سب دنیا کے سامنے نمازی یہ اللہ کے حق ہونے کی اور دین کے حق ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ نماز اس
حکم کو اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کے حالات زندگی پڑھیے، ان میں اکثر لوگ قرآن مجید سن کر یا پڑھ کر، اس کا ترجمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اہل اسلام کو با جماعت نماز پڑھتے دیکھا تو اس حسین منظر کا ان پر یہ شہادت علی الناس ہے، شہادت حق ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور صرف یہی نہیں فرمایا بلکہ دو مقامات پر ارشاد ہے کہ جنگ ہو یا کاروبار ہو، دونوں صورتوں میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ میدان جنگ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، کاروبار انسان کا دل نہیں چاہتا میں یہاں سے ہٹوں، نقصان ہو جائے گا، لیکن فرمایا کہ جنگ کے میدان میں بھی اللہ کو یاد کرو، اور صرف ایک دفعہ نہیں کثرت سے یاد کرو کہ آپ نے جنگ کیسے کرنی، کسی پر ظلم اور زیادتی جنگ میں بھی نہ ہونے پائے، اور کاروبار کیسے کرنا ہے اللہ کو یاد کرو اور کثرت سے یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ کثرت ذکر یہ مطلوب ہے، ہر حال میں مطلوب ہے۔ نماز میں اس حکم پر خوب عمل ہوتا ہے، نماز سے پہلے ذکر، نماز کے بعد ذکر، اور خود نماز از اول تا آخر ذکر ہی ذکر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ نماز سراپا ذکر ہے۔ پھر دیکھیے کہ ذکر کی 3 قسمیں، ایک ذکر ہے لسانی، زبان سے ذکر کرتا ہے، یہ تسبیح، تحمید، تقدیس، تکبیر، تلاوت، یہ سب ذکر لسانی ہے۔ دوسرا ذکر ہے قلبی، ذکر قلبی، اللہ کی صفات میں غور کیا جائے، قرآن کے اسرار میں غوطہ زن ہوا جائے، اللہ کے احکام اور نافرمانی کے انجام پر کو سوچا جائے، اسی طرح اللہ کے وعدوں پر، اس کی وعیدوں میں فکر کی جائے، یہ ذکر قلبی ہے۔ اور ذکر کی تیسری قسم ہے ذکر قالبی، ذکر جسمانی، انسان کے ہاتھ پاؤں، انسان کا پورا جسم اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں مشغول ہو۔ نماز میں غور کیجئے کہ ذکر کی ان تینوں قسموں پر نماز مشتمل ہے۔ نماز میں ذکر لسانی بھی ہے، ذکر قلبی بھی ہے، اور ذکر قالبی بھی ہے۔ تو گویا نماز میں انسان از سر تا پا وہ ذکر بن جاتا ہے، اور قرآن نے تو نماز کو کہا ہی ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، نماز عین ذکر ہے، سراپا ذکر ہے۔ اسی طرح دیکھیے کہ اللہ کا ایک حکم ہے کہ دیکھو یہ سرکش انسان جو راہ حق سے تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہے،
لا تطعہ، دیکھو اس کا کہا نہ ماننا، اس کا کہا نہ ماننا۔ کوئی بھی دوست عزیز اگر وہ دین کی راہ سے بھٹکانا چاہتا ہے، نیکی کی راہ سے روکنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا کہا نہ ماننا، بلکہ کیا کرو، ایسا موقع آ جائے تو وسجد، سجدہ کر، وقترب، میرے قریب آ جا، سجدہ کر میرے قریب، اس سے دور ہو جا، جو مجھ سے تجھے دور کرے اس سے دور ہو جا، تو سجدے میں گر اور میرے قریب آ جا، میں تمہیں اس کے شر سے بچاؤں گا۔ لا تطعہ واسجد واقترب، یہ آیہ سجدہ میں نے تلاوت کی ہے، بعد میں ایک سجدہ تلاوت کر لیجئے۔ نماز ہے ہی اس حکم کی تعمیل، حکم ہے واسجد واقترب، نماز ہے ہی اس حکم کی تعمیل۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، اس میں فرمایا گیا کہ واقترب، میرے قریب آ جا۔ انسان سوچتا ہے کہ اللہ کے میں کتنا قریب ہو جاؤں، مخلوق کے قرب کی انتہا ہے۔ اللہ کی ہستی ایسی ہے کہ هو الاول والآخر، وہ ازل سے ابد تک، اللہ کے قرب کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ کوئی کتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے، کتنی ہی عبادتیں کرے اور یہ کہے کہ میں نے اللہ کا مکمل قرب حاصل کر لیا، نہیں ہو سکتا، انتہا ہی نہیں ہے۔ تو قرب الہی کی کوئی انتہا نہیں۔ اور سجدے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں انسان باقی تمام حالتوں کی نسبت اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں انسان اللہ کے نہایت قریب ہوتا ہے۔ تو گویا ہر سجدہ انسان کو اپنے مالک سے قریب تر کرتا ہے، ہر سجدہ اپنے مالک سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے۔ اس موقع پر وہ حدیث پاک بھی ذہن میں لائیے جس میں فرمایا، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ بندہ نفل عبادتوں کے ذریعے میرے قریب 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 ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ یعنی اس کی یہ ساری صلاحیتیں، یہ ساری قوتیں میری مرضی کے مطابق استعمال ہوتی ہیں، یہ اتنا قرب ہو جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر رکعت میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے، قریب سے قریب تر کرنا چاہتا ہے۔ قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو۔ تو نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، مقرب بندہ اللہ کی گڈ بک میں آ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہاں کسی بڑے کی گڈ بک میں آنے کے لیے کتنی لوگ جد و جہد کرتے ہیں، کیسے کیسے پاپڑ بیلتے ہیں۔ اللہ نے کتنا آسان طریقہ بتایا کہ میری گڈ بک میں آنا چاہتے ہو، میرا مقرب بننا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے گا۔ اور پھر صرف یہاں نہیں بلکہ جنت میں بھی مقربین میں داخل ہوگا۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ہے، اولئک المقربون فی جنات النعیم، جو اس دنیا میں قرب الہی کی جستجو میں لگے رہے، وہ جنت میں جا کر
اللہ کے دربار میں اللہ کے مقربین میں شمار ہوں گے۔ تو نماز وہ قرب الہی کا سب سے آسان اور قریب تر راستہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو زندگی کے سب کاموں میں۔ اطاعت خدا کی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، اللہ کی اطاعت، اور پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل سنت کی روشنی میں جب ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس میں اطاعت خدا بھی ہے، اطاعت رسول، دونوں اطاعتیں موجود ہیں۔ دیکھیے ایک نماز، ایک عبادت، اور اللہ کے اس حکم کی تعمیل۔ پھر اسی آیہ کریمہ میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو صاحبان امر ہیں، جو تمہارے امیر ہیں، صاحبان امر ہیں، جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے، جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، ان کی۔ دیکھیے یہاں اللہ نے مستقل اطیعوا کا لفظ نہیں استعمال فرمایا، بلکہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اشارہ ہے کہ اللہ کی مستقل اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل اطاعت، کہ وہ راہ حق سے بھٹک نہیں سکتے، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ البتہ اولی الامر منکم، اور اولو الامر کی، جب تک کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت میں رہیں، ان کی اطاعت۔ اب یہ جو فرمایا کہ اولی الامر منکم، یہ اطاعت ہے، اس حکم کی تعمیل ہم جماعت میں کرتے ہیں۔ امام کی اطاعت، امام کی اطاعت جماعت میں، امام کی اطاعت اولی الامر منکم کی ایک صورت ہے۔ سیرت کو دیکھیے، اور جو اچھا دور ہمارا گزر گیا، اس میں امام وہ ہوتا تھا جو امیر صاحب امر بھی ہوتا تھا۔ لیکن جب دور ایسا آیا کہ لوگ عیش و عشرت میں پڑ گئے، اور پھر ایسا دور آ گیا کہ جب صاحبان امر کو خود نماز ہی پڑھنی نہیں آتی، انہوں نے جان چھڑائی، اس کو امام رکھ لو، اس کو امام رکھ لو۔ پہلے پھر بھی اس امامت کے منصب کی کچھ قدر ہوتی تھی۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس میں جو سب سے سستا ہو وہ امام ہے۔ دیکھ لیجئے مساجد میں جا کر کیا حال، یہ جو ہمارا دینی حال ابتر ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم منصب ہے امام کا، بہت اہم منصب ہے۔ امام سے دین سیکھا جاتا ہے، اور جب خود امام کو معلوم نہیں ہوگا، اس نے چند ہزار کے لیے نماز پڑھانی ہے، تو دین کیسے پتہ چلے گا؟ امام اصلاح کرتا ہے، ٹوکتا ہے۔ مسجدوں میں کسی امام کے پاس اتنی جرأت؟ جب وہ ٹوکے گا، اسے کہیں کہ اچھا بھائی کوئی اور لے آئیں گے۔ ایک دفعہ اسی مسجد میں یہ جو خطبے کے دوران میں یہ ڈنڈا پکڑا جاتا ہے، تو کسی نے پوچھا، یہی مسجد کی بات بتا رہا ہوں، کہ یہ ڈنڈا کیوں پکڑتے ہیں؟ تو عرض کی تھی کہ یہ ڈنڈا پاور کی علامت ہے، یہ پاور کی علامت ہے، اور یہ اس لیے ہوتا تھا کہ بات سنو، مانو، عمل کرو، نہیں کرو گے تو ہم ڈنڈے سے بھی عمل کروا سکتے ہیں، پاور ہے۔ لیکن اب ایسا دور ہے ہمارا جس میں لکڑی ہمارے پاس رہ گئی، پاور تمہارے پاس آ گئی ہے۔
تو کیا اصلاح ہوگی؟ تو امام کی اطاعت وہ بہت اہم ہے. اور اطاعت کیسے ہوتی؟ سکھاتے ہیں، سکھایا جاتا ہے. اطاعت کا معنی کیا ہے؟ کہ جیسے امام کر رہا ہے تم بھی ویسے کرو، امام کے پیچھے چلو، امام کے اقتدا کرو، امام سے آگے نہ بڑھو، امام سے جھگڑا نہ کرو. اور امام بھول جائے، یعنی یہ طریقہ یہ بتایا. امام فرشتہ تو نہیں ہے، انسان ہے، اس سے بھی بھول ہو سکتی ہے. تو اگر امام بھول جائے تو یاد دلاؤ، امام بھول جائے تو اسے یاد دلاؤ. اور اگر امام بھول گیا اور کسی نے یاد نہیں دلایا، نماز ختم ہو گئی، سجدہ سہو نہ ہوا، نماز ختم ہو گئی. اب پوری قوم پر سجدہ سہو کرنا لازم ہے کہ صرف امام نہیں بھولا، تم بھی تو بھول گئے. میں نے یہ سکھایا کہ امام کا منصب کتنا اہم ہے کہ اس کی بھول کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ امیر کی اطاعت سکھائی جا رہی ہے. اجتماعی زندگی کا شعور نماز میں بخشا جا رہا ہے. اسلامی سیاست سکھائی جا رہی ہے کہ ایک ملک میں رہتے ہوئے جو صاحبان اختیار و اقتدار ہیں ان کے ساتھ تمہارا تعلق کیسے ہونا چاہیے. جب تک وہ اللہ اور رسول کا کہا مانتے ہیں تم بھی ان کا کہا مانو، اور بھول جائیں تو یاد دلاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ یاد دلاؤ. اب یاد کیسے دلایا جائے؟ اس کا طریقہ بھی تعلیم فرمایا گیا. کہو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. جب امام بھولے، ابھی میں بھول نہیں رہا ہوں، جب امام بھولے نماز میں تو کہو سبحان اللہ، یا کہو اللہ اکبر. یعنی اشارہ ہے سبحان اللہ کہنے میں. اللہ پاک ہے کس سے؟ بھول سے. اللہ پاک ہے غلطی سے. اشارتاً کہا کہ امام صاحب آپ بھول رہے ہیں، آپ غلطی کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ کا ذکر بھی ہے اور توجہ بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اس سے بڑا ہے کہ وہ بھول جائے. یعنی امام صاحب آپ سے بھول ہو رہی ہے. اشارہ، امام سمجھ جائے گا، اپنی اصلاح کر لے گا. اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا کہ اگر امیر بھولے تو جلسے کرو، جلوس نکالو، نعرے لگاؤ اور مغلظات بکو. اسلام نے یہ طریقہ نہیں سکھایا. کتنا شائستہ طریقہ ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. سب لوگ اللہ کو یاد کریں. تو یہ نماز ہمیں اجتماعی زندگی، پرسکون زندگی کا درس دیتی ہے، ہمیں اسلامی سیاست سکھاتی ہے. نماز دیکھیے، اگر نماز ٹھیک ہو جائے، ہم نماز کے اسرار کو سمجھ جائیں، دن میں 5 مرتبہ یہ سبق ہے. نماز ٹھیک ہو جائے تو ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. نماز اصل میں بگڑی ہوئی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک حکم یہ دیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اللہ کے راستے میں صف باندھ کر، صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں. اور اتنی مضبوط صف ہوتی ہے گویا سیسا پلائی دیوار. تو سبق دیا گیا کہ میدان جنگ میں تمہیں صف بستہ ہونا چاہیے اور مضبوط صفیں اپنی بنانی چاہیے. یہ حکم دیا گیا. اور اس کی ٹریننگ روزانہ 5 مرتبہ صف بندی سے تربیت ہوتی ہے، ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. اور یہ بھی سکھایا جاتا ہے، یعنی وہاں میدان جنگ میں دیکھیے، وہاں مقابلہ ظاہری دشمن سے ہے، لیکن ان سے بڑے دشمن خود ہمارے اندر موجود ہیں. ایک ہمارا نفس ہے اور دوسرا شیطان ہے جو دکھائی نہیں دیتا. تو وہاں ظاہری دشمن سے مقابلہ ہے صف بستہ ہو کر، اور مسجد میں وہ دشمن جو دکھائی نہیں دیتے، جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس سے صف بستہ ہو کر مقابلہ ہوتا ہے، نفس اور شیطان سے. اور دن میں
5 مرتبہ صف بندی سے ہماری تربیت کی جاتی ہے کہ صرف مسجد ہی میں صف بندی نہیں، مسجد سے باہر عملی زندگی میں بھی ہماری صفیں درست رہیں، ہماری صفوں کے درمیان خلا نہ ہو، سب جڑ کر رہیں، مل کر رہیں، متفق اور متحد ہو کر رہیں عملی زندگی میں، اور ہمارا رخ اللہ کی طرف رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں نماز میں، لیکن آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ سب کا رخ اللہ کی طرف، ایک طرف، یک جہت ہے، یک سمت ہے۔ تو انتشار، خلفشار اور باہمی تصادم کو دور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ انتشار ختم کیا جائے، اس کے لیے جلسے ہیں اور میٹنگز ہیں، گفتگویں ہیں، ٹاک شوز ہیں، لگے ہوئے ہیں سب لوگ، لیکن کیسے ختم ہو؟ دن میں 5 مرتبہ دیکھو کہ کیسے ختم ہوتا ہے۔ 5 مرتبہ ہماری تربیت ہے کہ انتشار کو، تصادم، ٹکراؤ کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، سب کا رخ اللہ کی طرف ہو، ہمارا میل جول، ہمارا لین دین، ہماری محبت، ہماری نفرت، سب کچھ اللہ کی خاطر ہو، ٹکراؤ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کے دلوں میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے، شدید محبت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ سب انسان ہونے میں برابر ہیں، ذات پات، نسل، رنگ، اس کی وجہ سے کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ عزت اللہ کے یہاں اس کی ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک حکم ہے کہ انسانی مساوات ہونی چاہیے، تقوی ہونا چاہیے۔ جماعت میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہر امتیاز کو بالا تر رکھتے ہوئے صفوں میں جڑ کر برابر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ انسانی مساوات کی عملی صورت ہے۔ کئی مذاہب میں اب بھی آپ دیکھیں گے، امیروں کے لیے الگ چرچ ہے، غریبوں کے لیے الگ چرچ ہے، امیروں کے لیے الگ مندر ہے، غریبوں کے لیے الگ مندر ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ سربراہ پیچھے کھڑا ہو اور اس کا چپڑاسی آگے کھڑا ہوا ہو، مسجد میں جب آئے تو سب برابر ہے، انسانی مساوات۔ اور اقبال نے خوب کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ سبق ہمیں نماز سے ملتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صف باندھ کر قطار در قطار اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو شیطانوں کو ڈانٹ کر بھگاتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے کلام اور احکام کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور اپنی ان حالتوں سے آسمانوں پر گواہی دیتے ہیں ان الہکم لواحد، تمہارا معبود، تمہارا حاکم ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ دیکھیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو فرشتوں کی مشابہت میں ہم بھی زمین پر صف بستہ ہوتے ہیں، اپنے نفس اور شیطان کو ڈانٹتے ہیں۔ نفس بھی روکتا ہے ابھی نماز نہ پڑھو، شیطان بھی راہ کاٹتا ہے، لیکن ہم ڈانٹ کر بھگاتے ہیں کہ نہیں، ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں۔ فرشتے آسمانوں پر اور ہم زمین پر نماز کے ذریعے
شہادت دیتے ہیں کہ ہمارا معبود، ہمارا مالک، ہمارا حاکم ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اسی طرح دیکھ لیے قرآن پاک میں اس کا ذکر موجود ہے۔ کچھ فرشتے ہیں جو مدبرات امر ہیں، جن کے ذمے اللہ نے کائنات کی خدمت لگا رکھی، وہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو عابدین ہیں، ہمیشہ عبادت میں مصروف۔ اب ان کی عبادت کے کئی رنگ ہیں۔ کچھ فرشتے ہمیشہ قیام میں رہتے ہیں، کچھ فرشتے ہمیشہ رکوع میں رہتے ہیں، کچھ فرشتے ہمیشہ سجود میں ہیں، کچھ فرشتے ہمیشہ قعود میں ہیں۔ یہ مختلف حالتیں ہیں فرشتوں کی۔ اپنی نماز پہ غور کیجئے، ہماری نماز میں اللہ نے فرشتوں کے سارے انداز عبادت جمع فرما دیے ہیں۔ گویا جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس حال کے اندر وہ فرشتوں کی ایک کیفیت اور ایک ہیئت پیدا کر لیتا ہے۔ قرآن مجید کے ایک اور حکم پر غور کیجئے، اس کا حاصل میں بیان کر رہا ہوں کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اللہ کی تسبیح خواہ ہیں۔ فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے لیکن تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ نور میں فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں آسمانوں میں زمین میں جو بھی مخلوق ہے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور پرندے صف بستہ ہو کر، آپ کبھی دیکھیں پرندوں کو اڑتے ہوئے کس طرح پر ان کی قطاریں اور ڈاریں ہوتی ہیں، پرندے صف بستہ ہو کر اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے۔ صرف ہم ہی نماز نہیں پڑھتے، پوری کائنات نماز پڑھ رہی ہے، جو طریقہ اللہ نے ان کے لیے مقرر کر رکھا۔ اب دیکھیے کہ درخت ہیں مثلا، یہ حالت قیام میں ہے، چوپائے حالت رکوع میں ہیں، حشرات الارض حالت سجود میں ہیں، ٹیلے اور پہاڑ حالت قعود میں ہیں، اور پرندے اس کی تسبیح، تحمید، اس کی تقدیس چہچہا رہے ہیں۔ اور ہمیں جو اللہ نے نماز عطا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو پوری مخلوقات کی عبادت کے انداز اللہ نے ہماری نماز میں جمع فرما دیے۔ ایک اور پہلو سے بھی دیکھیے کتنی جامع نماز ہے، نماز کتنی جامع عبادت ہے۔ گزشتہ انبیاء، گزشتہ شریعتوں میں عبادت کے جو انداز رکھے گئے، جو تسبیحات مقرر کی گئیں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سب اس نماز میں جمع فرما دی۔ تو گزشتہ تمام شریعتوں کے انداز عبادت وہ بھی اس نماز میں موجود ہے۔ ایک آخری بات، ارکان اسلام ہم جانتے ہیں، اور دین اسلام میں بہت سی عبادتیں، یہ بھی ہمارے علم میں ہے، لیکن اس نماز میں تمام عبادتوں کی روح موجود ہے۔ ایک نماز کے اندر تمام عبادتوں کی روح موجود ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلی چیز تو ایمان ہے۔ نماز سراپا ایمان ہے، علامت ایمان ہے، سراپا ایمان ہے، عین ایمان ہے نماز۔ اسی لیے تو فرمایا، حدیث سنا چکا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق پہچان نماز سے ہوتا، نماز سے پہچان ہوتی ہے۔ ایک رکن روزہ ہے، نماز میں روزے میں کیا ہوتا ہے؟ کھانا پینا نہیں ہوتا۔ تو نماز میں صرف کھانے پینے کا نہیں، بولنے کا، ہنسنے کا، چلنے کا بھی روزہ ہے، روح اس میں پائی گئی۔ زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق۔ اب دیکھیے نماز کے لیے لباس ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، مسجد کی تعمیر، تطہیر، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، اور ان سب میں انفاق ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی روح بھی اس میں موجود ہے۔ حج کی روح کیا ہے؟
اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور بیت اللہ کی زیارت کرنا، یہ حج کی روح ہے اصل، جس سے کہ اللہ اور اللہ کے گھر سے ہمارا تعلق مستحکم ہو جائے۔ نماز میں یہ روح موجود ہے۔ جب آدمی اپنے گھر سے مسجد کی جانب آتا ہے تو یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے، بیت اللہ میں آتا ہے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اللہ سے تعلق جوڑنا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ الجمعۃ حج المساکین، یہ جو جمعہ کی عبادت ہے یہ غریبوں کا حج ہے، جو نہیں جا سکتے وہاں ہر جمعے کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اللہ انہیں حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قربانی میں جان قربان کی جاتی ہے، قربانی میں جان قربان کی جاتی ہے، نماز میں آن قربان کی جاتی ہے۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے سب سے اونچے اعلیٰ اور اشرف عضو کو سب سے نیچے زمین پر گویا اللہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اپنی بڑائی کی، تکبر کی نفی کرتا ہے اور اللہ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ نماز میں اعتکاف بھی ہے، نماز میں ہجرت بھی ہے، نماز میں ہجرت بھی ہے، نماز میں توبہ بھی ہے، نماز میں تواضع بھی ہے، نماز میں اللہ کی محبت بھی ہے۔ اور یوں دیکھا جائے تو اعلیٰ اخلاق کی روح بھی نماز میں موجود ہے۔ تو اس طرح نماز عقیدہ، عمل اور اخلاق کی جامع عبادت ہے، پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی جامعیت کی وجہ سے ایمان کے بعد سب سے زیادہ تاکید نماز کی ہے، سب سے زیادہ تاکید نماز کی ہے۔ بھائیو، نماز سنور جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی حقیقت اور حلاوت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔